Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hena Usman here with our next lecture. We are studying unit number 1, chapter 1.2, first year at Harrow by Sir Winston Churchill. Till now we have studied that Churchill had got admitted in Harrow. He did not do well in his Latin paper, but Mr. Weldon showed a true discernment and gave him admission in Harrow, and there he was not able to do anything in his Latin paper. Now he is in Harrow and we are going to proceed. In consequence of his decision, consequence result, his decision, the decision of Mr. Weldon, that he said that Churchill is worthy to enter into Harrow, though he has not done anything good in Latin prose. तो उनके इस फैसले के नतीजे में चर्चिल को एडमिशन मिल गया हैरो में. I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom. आप इसको अपनी आसानी के लिए ऐसे समझ लें कि जैसे मेरिट पे क्लासेस बनाई जाती हैं बच्चों की, तो वहाँ पे चर्चिल को सबसे आखिरी क्लास में एडमिशन मिला, third or lowest division of the fourth or bottom. The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order. MCQ भी है आपका. जैसे आप किसी भी जगह पे कोई टेस्ट देते हैं, उसका जब रिज़ल्ट लगता है तो उसकी लिस्ट लगा दी जाती है. तो यहाँ पे जब बच्चों के टेस्ट के बाद रिज़ल्ट के बाद उनकी जो लिस्ट लगी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थी. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ABC. जिस ऑर्डर से आपका नाम, जिस लेटर से आपका नाम शुरू हो रहा है वही नंबर आपके लिस्ट में होना था. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हवाले से अब वो एक और आयरॉनिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थी एंड एज माय करेक्ट नेम, और क्योंकि मेरा सही नाम स्पेंसर चर्चिल बिगिन विद एन एस, और क्योंकि मेरा नाम एस से शुरू होता था, I got no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters. Wider sphere of letters means a vast area of letters. ये जो हरूफ तहज्जी थे या ये जो ABC थी, इनके इतने ज़्यादा होने में मुझे फिर भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नाम एस से शुरू होता है और एस जो है वो बहुत देर से आता है. ऑलमोस्ट आई थिंक 19 लेटर है ABC में, तो उनका नाम काफ़ी लेट ही उसमें शो हुआ. I was in fact only 2 from the bottom of the whole school. पूरे स्कूल में जो लिस्ट लगी तो इनके नाम के बाद सिर्फ 2 बच्चों के नाम और थे. मीन्स आई वॉज टोटली एट द बॉटम. मेरा नाम बिल्कुल नीचे आखिर में था और मेरे बाद सिर्फ 2 बच्चे और थे. एंड दीज टू आई रिग्रेट. रिग्रेट मीन्स हैविंग सैड फीलिंग, पछतावा, उदासी. disappeared, vanished, went away, चले गए, गायब हो गए. almost immediately, soon, एकदम. और कहते मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ. आई फेल्ट हर्ट कि पहले तो मैं चलो ये फील कर रहा था कि लिस्ट में मेरा नाम आखिरी नहीं है और मेरे बाद भी 2 बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल शुरू हुआ वो दोनों बच्चे गायब हो गए थ्रू इलनेस, किसी बीमारी की वजह से, और सम अदर कॉज या किसी और वजह से. सो नाउ टेक्निकली ही केम एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, द लास्ट वन. अब लिस्ट में इनका नाम सबसे आखिर में आ गया. सो ये भी शायद थोड़ा सा उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा होता. जब आप लिस्ट में अपना नाम स्टार्ट में या टॉप पे देखते हैं तो इट गिव्स यू अ हैप्पीनेस, अ प्रिविलेज, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी शायद आपको होती है कि मेरिट में आपका नाम ऊपर आ गया. अब 2 के मेरिट लिस्ट नहीं थी या जो भी रिज़ल्ट लिस्ट थी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनी थी, लेकिन उनके साथ किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कहें, आयरॉनिकल सिचुएशन कहें कि उनका नाम ही ऐसे शुरू होता था, तो नेम बहुत लेट आया. आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन. अनप्रिटेंशियस, अनफ्रेंडली,
keeping a low profile, inconspicuous, indistinct, بہت پرومیننٹ سچویشن نہیں ہوتی. مینس اگر آپ کسی جگہ میرٹ پہ جا رہے ہیں اور یو گاٹ ویری ہائی اسکورز اور نمبرز, تو جاتے ساتھ ہی اس جگہ پہ آپ کا ایک نام بن جاتا ہے, آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے. تو یہ جب اتنے لو میرٹ کے ساتھ کہ پیپر میں بھی کچھ نہیں کیا, لسٹ میں نام بھی سب سے آخر میں ہے, تو ایسی جب ایک بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ غیر اہم صورتحال تھی ان کے لیے, فار نیئرلی اے ایئر, مجھے پورا ایک سال اسی صورتحال میں گزارا کرنا پڑا. However, by being so long in the lowest form, لیکن میں نے اس سب سے آخری گریڈ والی کلاس میں بہت زیادہ ٹائم گزارا, اور اس زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے I got, میں نے حاصل کیا an immense advantage, immense, great, huge, very large advantage over the cleverer boys. اب اس کانسیپٹ کو آپ ایسے کلیئر کر لیں کہ when you are getting promoted, جب آپ پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جب آپ اگلی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں, یا آپ ایک سیمسٹر سے دوسرے سیمسٹر میں جمپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹس مین یو آر گوئنگ فارورڈ, گوئنگ اہیڈ, آپ امپروو کر رہے ہیں. اب اگر کوئی بچہ ویک ہوتا ہے تو اس کو وہی کلاس ریپیٹ کرا دی جاتی ہے. سمپل ویز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ چرچل نے کیونکہ انٹری ٹیسٹ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس نہیں کیا تھا, تو ان کو جس کلاس میں ان کو رکھا گیا تھا, دا لوئسٹ ڈویژن کلاس, اس میں سے ان کو پروموٹ کر کے بھیجا نہیں جا رہا, اور یہ ابھی اسی کلاس میں انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم لگایا. تو وہ کہتے ہیں اسی کلاس میں زیادہ بیٹھنے کا مجھے فائدہ کیا ہوا, immense ایڈوانٹیج, گریٹ ایڈوانٹیج مجھے حاصل ہو گیا اوور دا کلیورر بوائز. اب وہ کلیورر بوائز کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ کو کلاس ریپیٹ کرنی پڑتی ہے, یو آر سٹنگ ان دا سیم کلاس, تو وین دا نیکسٹ ایئر کیم, یو آلریڈی نو دا سلیبس, یو آلریڈی نو آل دا کانسیپٹس. اور جو نیا بچہ اس کلاس میں آ رہا ہے, ویدر ہی از آف 90 پلس اور وٹ ایور, آپ کا ایکسپیرئنس اور آپ کا نالج اس سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. سیم ایز دا کیس ہے کہ دو چرچل واز ناٹ ویری مچ انٹیلیجنٹ there, or not having very good or high marks there, or not having any distinction there, لیکن because of spending one whole year in that class, he had got superiority on the coming new boys. جو نئے لڑکے وہاں پہ آ رہے تھے ان کے اوپر ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا. They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. کہتے ہیں کہ اب وہاں پہ وہ جو اس کلاس میں جو بچے آ رہے تھے, جو کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, ایک ہی کلاس کو اگر آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں, جب ان کا ایڈمیشن ہوا اور اس کے بعد اس کی کیٹیگریز بنائی گئیں, تو جو بریلینٹ بچے ہوں گے ان کا سیکشن الگ ہو گیا, جو ویکر بچے ہیں ان کا سیکشن الگ ہو گیا. اب وہاں کی آپ ڈسٹنکشن کو ذہن میں رکھیں. اب ڈسٹنکشن کیا ہے؟ جو اچھے بچوں کی کلاس بنی, سارٹ آف اے میرٹ سیکشن بنا, ان بچوں کو اسپلینڈڈ تھنگس پڑھائی گئیں. اسپلینڈڈ, مارولس, ونڈرفل, بریلینٹ, گلوریس, بہت شاندار چیزیں پڑھائی گئیں. یہ شاندار چیزیں وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ لیٹن اینڈ گریک, دیز آر دا ٹو لینگویجز. سبجیکٹس, یہ سبجیکٹ میرٹ والے لائک بچوں کو پڑھائے گئے. اب ایک بات اور یہاں سے آپ ذہن میں رکھیں گے, دے آر دا نیٹو اسپیکرز آف انگلش. انگلش ان کی اپنی مادری زبان ہے, لیکن اب وہاں پہ اچھے لائک بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ لیٹن اینڈ گریک. ان کو انگلش نہیں پڑھائی جا رہی. بٹ آئی واز ٹاٹ انگلش. انگلش کس کو پڑھائی جا رہی ہے؟ ایوریج ویک بچے کو, جو سب سے لوئسٹ فارم میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو لیٹن اور گریک نہیں پڑھائی جا رہی, اس کو انگلش پڑھائی جا رہی. ان کے خیال میں انگلش از ناٹ ریگارڈڈ فار دوز ہو ہیو ناٹ شون اینی گڈ اور بریلینٹ پرفارمنس. اس کو اگر آپ ہم اپنے سوسائٹی اپنے اوپر اپلائی کریں تو ایسا ہی ہے کہ ہم نیٹو اسپیکرز ہیں اردو کے, تو ہمیں کوئی اردو ہی کہے کہ آپ نے اردو ہی پڑھنی ہے, آپ کو فارسی, سائنس, فزکس نہیں پڑھائی جائے گی. سو دس از دا ڈسٹنکشن دیئر, کہ اپنی زبان کو وہ اہمیت نہ دینا, وہ فوقیت نہ دینا,
وہ امپورٹنس نہ دینا. یہ تھیم بھی ہے آپ کے اس چیپٹر کا کہ جب آپ کسی ایسی لینگویج کو, کسی ایسی زبان کو جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ, انگلش ہیز بیکم انٹرنیشنل لینگویج, انٹرنیشنلی بولی جاتی ہے, تو اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے تو الٹیمیٹلی یو ول بی ایٹ اے لاس. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انگلش پڑھائی گئی, وی ور کنسیڈرڈ, وی, ہی اینڈ ہز کولیگز, دوز ہو ور ان دا سیم کلاس, کہتے ہیں کنسیڈرڈ, وی ور ٹیکن ایز, ہمارے بارے میں سمجھا گیا, سوچا گیا, سچ ڈنزز, ڈنزز فولس, احمق, not intelligent, or you can say slow to learning. کہتا ہے ہمارے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ ہم غبی ہیں, نالائق ہیں, کند ذہن ہیں. that we could learn only English, ہم صرف انگلش پڑھ سکتے ہیں, ہمیں لیٹن اور گریک نہیں پڑھائی جا سکتی. مسٹر سمرویل, again another name, an important name in his academics, a most delightful man, delightful, happy personality, person who is always happy, cheerful, ایک بہت ہی خوشگوار مزاج رکھنے والے خوش باش انسان. to whom my debt is great, my debt, my regard, my respect, جن کے لیے میں واقعی میں قرض دار ہوں یا جن کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے, was charged, was given, assigned, designated with the duty, ان کو یہ فرض ملا, ان کو یہ کام سونپا گیا, of teaching the stupidest boys. ایجیکٹو کے تھرڈ ڈگری اس نے یہاں پہ یوز کی ٹو ایمفسائز آن دا یو کین سے ایبلٹی آف دا بوائز, کہ وہاں پہ لوئسٹ گریڈ کے اسٹوڈنٹس کو اسٹوپڈسٹ بوائز سمجھا جاتا تھا. دوز ہو ور unable to do anything, کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بالکل احمق ہیں, کن ذہن ہیں, لائق نہیں ہیں. دا موسٹ, اور ان کو مسٹر سمرویل کو ڈیوٹی کیا دی گئی, ان کو یہ فرض دیا گیا کہ وہ نالائق ترین لڑکوں کو پڑھائیں گے. دا موسٹ ڈسریگارڈڈ تھنگ, ڈسریگارڈڈ, unworthy, not having any respect, cheap سمجھ لیں آپ, کہ وہ احمق ترین, نالائق ترین لڑکوں کو گھٹیا ترین چیز پڑھائیں گے, نیملی ٹو رائٹ میئر انگلش, میئر اونلی, صرف انگلش لکھنا پڑھنا, ٹو ریڈ اینڈ رائٹ میئر انگلش, کہ وہ صرف انگلش لکھنا پڑھنا ہمیں سکھائیں گے, اور انگلش کو بالکل بھی کوئی اہمیت, کوئی امپورٹنس, کوئی پریویلیج نہیں دیا جا رہا. وہاں پہ اسٹیٹس سمبل کے طور پہ ایلیٹ کلاس کے جو رچ فیملی کے بچے آتے ہیں, دوز ہو ہیو شون ویری گڈ پرفارمنس ان دیئر پیپر اور ان دیئر انٹری ٹیسٹ, they were being regarded as the intelligent class and they were being taught Latin and Greek. ان کو لیٹن اینڈ گریک پڑھائی جا رہی ہے, اور ان کو کیا دیا پڑھنے کے لیے؟ یس, انگلش. اور انگلش کو کیا سمجھا گیا وہاں پہ؟ یس, دا موسٹ ڈسریگارڈڈ تھنگ, بالکل بھی اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی. تو اس کے ساتھ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسوسیٹ کریں گے ہاؤ مچ وی آر یو کین سے امپریسڈ بائی اے پرسن ہو از فلوئنٹ ان اسپیکنگ انگلش. آپ کے سامنے کوئی بھی بہت اچھی انگلش بولتا ہے, یو انسٹنٹلی بیکیم امپریسڈ بائی دا پرسن, آپ ایک دم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ واو کیا انگریزی بول رہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ چرچل کے اسکول میں انگلش کو اتنا ڈی گریڈ کیا گیا کہ اس کو ڈس ریگارڈڈ تھنگ کہا گیا اور اسٹوپڈسٹ بوائز کو پڑھانے کے لیے کہا گیا. ہی نیو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, ہی مسٹر سمرویل, ان کو پتہ تھا یہ کیسے کرنا ہے, کیا کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو ٹیچ دیز boys who are not intelligent to read and write English, ان کو انگلش بولنا پڑھنا کیسے سکھانا ہے. He taught it as no one else has ever taught it. انہوں نے ہمیں یہ ایسے سکھائی جیسے کبھی کسی نے پہلے نہیں سکھائی تھی. So he got ultimately a very good teacher. So again it's all about for today's lecture. اس میں ابھی ہمارے پاس ایک نیا نام آ گیا مسٹر سمرویل کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایم سی کیوز, اور ٹوڈے آئی ٹرائیڈ ٹو ہائی لائٹ آل دا ڈیفیکلٹ ورڈز, ان کو آپ دوبارہ دیکھ لو گے. آئی آلسو
I will also attach a very small assignment with it. 2 questions, you just have to do those questions. उन questions को किसी भी रजिस्टर किसी भी शीट के ऊपर प्रॉपर नीट प्रेजेंटेशन के साथ अटेम्प्ट करें. ब्लू मार्कर के साथ अपना क्वेश्चन लिखिए, ब्लू बॉल पॉइंट के साथ अपना आंसर लिखें. टेक देयर इमेजेस, उनके इमेजेस लें और इधर ही जिधर आप असाइनमेंट ओपन करेंगे वहाँ सबमिशन का बटन है, उसको प्रेस करके जितने पेजेस की आपने पिक्चर बनाई है उनको आप यहाँ पे अपलोड कर दें. कीप इन माइंड कि एक एक पिक्चर ही अपलोड होगी, तो उससे परेशान नहीं होना कि सारी इकट्ठी नहीं जा रही. एक एक करके पिक्चर को अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर दीजिए. आई विल वेट फॉर योर असाइनमेंट एज वेल. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. इंशाल्लाह विल मीट in the next lecture again. Allah Hafiz.